عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اسلام دین انسانیت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمیں زندگی بخشی، انسان بنایا، اپنی تمام مخلوقات میں اشرف ٹھہرایا، ہم اشرف المخلوقات میں سے کہلائے، بہترین صلاحیتیں، قوتیں اور اعزا عنایت فرمائے، زمین پر بسایا اور زمین کی مخلوقات پر اقتدار عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 70۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، خشکی اور تری میں انہیں آمد رفت کے وسائل عطا کیے اور پاکیزہ اور عمدہ چیزوں کا رزق عنایت کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی۔ زمین کے تمام خزائر اور اشیاء کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزیں پیدا کی ہیں۔ زمین ہی نہیں، کائنات کے بے شمار چیزوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم کفار۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، آیت نمبر 32 اور 34۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا تو اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے فائدے کے لیے تابع فرما بنایا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے رواں دواں ہوں۔ اس لیے تمہارے فائدے کے لیے دریاؤں کو تابع فرمایا، سورج اور چاند کو بھی تمہارے فائدے کے لیے پابند قانون بنایا کہ وہ مسلسل کام میں لگے رہیں۔ رات اور دن کو بھی تمہارے فائدے کے لیے نظام کا پابند بنایا اور تم نے جو کچھ مانگا تمہیں بخشا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر دیکھو انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم ہی پر نگاہ ڈالیں تو اسے چھوٹے بڑے ہر حصے کو بہترین خودکار پر پیچ اور کثیر المقاصد مشین پائیں گے، جو غیر معمولی حکمت و دانائی کے ساتھ بنائی گئی ہے اور ہماری خدمت کے لیے ہمارے سپرد کر دی گئی ہے۔ ان اعضاء کے اندر اتنی حکمتیں، اتنے کمالات اور اتنی باریکیاں اور نزاکتیں ہیں کہ سائنس کے بے انتہا ترقیوں کے باوجود عقل کسی ایک انسانی عضو کی حکمتوں کا احاطہ نہ کر سکی ہے، اور انسانی دماغ کا تو کیا کہنا۔ علوم و فنون اور تمام سائنسی ترقیات کا صحرا اسی کی سر ہے۔ اس کے ذریعے انسان زمین اور فضا پر حکمرانی کرنے کے ساتھ خلا میں سرگرم سفر ہو گیا ہے اور سیاروں تک اس کے قدم پہنچ گئے ہیں۔ اس عجیب و غریب جسم کے ساتھ وسیع و عریض کائنات اپنے بے پناہ ذخائر کے ساتھ ہمارے گرد و پیش، ہماری خدمت اور ہماری غور و فکر کے لیے پھیلا دی گئی ہے، اور یہ سب اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی ربوبیت اور رحمت کی نشانیاں ہیں، جو ہمارے جسم، زمین اور کائنات میں ہر سمت بکھری ہوئی ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمارا دل خدا کی عظمت اور اس کی شکر گزاری و محبت کے جذبے سے معمور ہو جاتا ہے اور بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ شکر و ثنا اللہ رب العالمین رحمان و رحیم کے لیے۔ ہم ان نشانیوں سے اپنے خالق و مالک، اپنے پروردگار
وہ محسن اور اپنے مالک و آقا کو پا لیتے ہیں اور خلوص و عقیدت کے ساتھ اس کے آگے سر خم کر دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، جس نے ہمیں بے حد حساب بخشا، جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی اور ہماری آخرت ہے، جس کے ادنا اشارے سے ہماری کامرانی و ناکامی وابستہ ہے۔ عقل و شرافت اور انسانیت ہر ایک کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے اور صرف اس کی بندگی کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22۔ اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ امید ہے کہ اس طرح تم دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچ سکو گے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا اور آسمان کی چھت اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے تمہارے لیے پھلوں کا رزق پیدا کیا، تو تم خدا کی بندگی میں اس کے شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم تو جانتے ہی ہو اللہ کی بندگی اور اطاعت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اللہ کی بندگی و اطاعت ہی کا دوسرا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی ہے خود کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں دے دینا، خود کو اللہ کے سپرد کرنا، یہی اسلام ہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 112۔ ہاں، جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ مخلص اور نیک ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ خود کو اللہ کی بندگی و اطاعت میں دے دیں وہی پھر حقیقت مسلم ہے۔ مسلم وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں سپرد کر دے، وہی مسلم کہلاتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ اور ہم اسی کے فرما بردار مسلم ہیں۔ اللہ کی بندگی اور اس کے لیے حوالگی سپرد کی ہماری فطرت کی پکار ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا، بہترین جسم اور بہترین صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی، جو ہر آن ہمیں پال رہا ہے، جس نے ہمیں ہماری خدمت کے لیے پوری کائنات کو لگا دیا ہے۔ ہم کیوں نہ اس کے بندے بنیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی محبت میں سرشار ہوں اور خود کو اس کی رضا میں گم کر دیں۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔